सलमान शहबाज के सीने में दिल है, ना ही वो उसका दिखावा करना चाहता है, बल्कि वो ऐसे कारोबारी लोगों की सफ़ में शामिल हैं जो अपनी एक बोटी के लिए दूसरे का बकरा हलाल कर देना दिल की अथाह गहराइयों से जायज़ समझते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ सलमान शहबाज के उस एक ऐसे बिजनेस की जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है और हर महीने भुगतती है। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार, कीमतें आसमान को पहुंच गई। सलमान शहबाज कोई बहुत ज़हीन आदमी नहीं है, लेकिन औसत दर्जे की कारोबारी चालाकी और मफाद परस्ती कूट कूट कर भरी है। इसीलिए इसने फैसला किया कि आबाई सियासत बाप भाई करेंगे और वो उनकी बुनियाद पर कारोबारी फायदे समेटेगा। यहाँ वो स्टेट ऑफ द आर्ट काम किया गया कि करप्शन का कोई अगर अलग से शैतान नामजद होता तो वो भी कानों को हाथ लगा लेता। ये बात है उस पावर प्लांट की जिसका मालिक आज सलमान शहबाज शरीफ है, और लगा कर दिया उस वक्त के वजीर आज़म ताया जी नवाज शरीफ और उस वक्त के वजीर आला अब्बू शहबाज शरीफ और वजीर बिजली और पानी ख्वाजा आसिफ। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है। देखें, अभी पावर प्रोजेक्ट कागजों पर मुकम्मल भी नहीं था, लेकिन 30 साल के लिए बिजली खरीद ली गई। वो बिजली जो वो बनाए या ना बनाए, लेकिन उसे पैसे पूरे मिलेंगे। अब अगली बात सुने। ताया अब्बू हुकूमत ने बैंक से 625 करोड़ रुपए का कर्जा दिलवाकर पावर प्लांट भी बनवा दिया, और फिर ये कर्जा बेमसूद हुकूमत ने खुद ही लौटा दिया। नवाज शरीफ हुकूमत ने यह रकम आपके बिजली के बिल में मजीद टैक्स लगाकर आपसे वसूल भी कर ली। अच्छा, अभी बात यही ख़त्म नहीं हुई। इस लाचार मफलूज कारोबारी सलमान शहबाज को ये बिजनेस चलाने के लिए मजीद रियायतें चाहिए थी। अगला सेटअप ये बना कि पावर प्लांट चलाने के लिए गन्ने की फोक या पगास का जो ईंधन इस्तेमाल होना है, इसकी अदायगी भी हुकूमत आपके बिजली के बिलों से अदा करवाएगी, और रेट भी फुल चोरों वाला। जो फोक बाजार में 2 से 3 हजार रुपए टन रुलता फिरता था, उसे सलमान शहबाज से खरीदा गया 20,000 रुपए फी टन, 10 गुना ज्यादा कीमत। ओ माय गॉड, बाजार तो खरीदी जाओ तो दे जाओ। हुकूमत ने पैसे कहां से दिए? आपके बिजली के बिल बढ़ा कर दिए, और आज तक दे रही है आपके बिजली के बिलों से लेके। लेस्को ने आवाम को आसानी से लूटना शुरू कर दिया। बिजली नहीं मगर आवाम से अरबों रुपए बटोर लिए। लेकिन जो इतने पर ही राजी हो जाए तो वो सलमान शहबाज नहीं हो सकता। उसे इल्म था कि महंगाई तो तेजी से जारी है। अब्बू का भी फजल है, बाकी अंकल्स का भी फजल है, वो तो बड़ी तेजी से जारी है, और एक वक्त आएगा कि आज की 10 गुना कीमत कल को कम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उसने सोचा कि महंगाई का ये बोझ भी आप पर ही डाल दिया जाए। अब्बू और अंकल ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया कि महंगाई का असर भतीजे पर नहीं पड़ेगा, बल्कि फोक की कीमत कोयले की इंटरनेशनल कीमत और डॉलर के मुताबिक बढ़ती चली जाएगी। उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, आज 300 का है, 250 का। इसके साथ ही वो फरमान लगा दिया गया जिसके तहत ये इजाफा भी बिजली के बिल में डालकर आपसे वसूल कर लिया जाए। अब सलमान शहबाज का बिजनेस सेटअप ये बना कि हुकूमत ने पावर प्लांट लगा कर दिया, उसका कर्जा बेमासूद अदा किया, उसके बाद पावर प्लांट का किराया देना शुरू किया, और फिर खुद ही ईंधन भी खरीद कर देना शुरू कर दिया। उसके अलावा अगले 20 साल की वो बिजली भी खरीद ली जो वो बेशक बनाए या ना बनाए। शाबाश सलमान शहबाज शरीफ, आपके लिए तालियां। ताली आपको जोर से लगानी चाहिए थी, मेरे साथ मिलकर लगाएं। आपने तो गन्ने का जूस निकालने के बाद उसका फुजला भी सोने के भाव बेच डाला। कमाल है जी। अब्बू और ताया के हुक्मरान होने का फ़ायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। और वज़ीर आज़म साहब, आप आवाम को झांसा देते हैं कि हम IPP से रीनेगोशिएट करके नर्क नीचे गिरा लेंगे। भाई कैसे नर्क नीचे गिरा लेंगे जब खुद आपका बेटा उसी कार्टेल का हिस्सा है? किस मुंह से, किस इखलाकी अथॉरिटी के साथ आप चीनी कंपनियों, फौजी फाउंडेशन और दीगर बिजनेसेस के साथ बात कर सकते हैं? वो कहेंगे कि भाई
آپ کو عوام کی اتنا ہی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اتنے ہی اصول پسند ہیں تو پہلے اپنے بیٹے سے تو ریٹ درست کروا لیں، پھر ہم سے بات کرنا۔ تو اس لیے جب تک سلمان شہباز اس بزنس سے پیسے کما رہا ہے، آپ اور ہم بھول جائیں کہ بجلی کے بل کبھی کم ہو سکیں گے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کے دعوے بھی جھوٹے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ سلمان شہباز اتنا ذہین ہے کہ وہ ایسا فول پروف کاروباری لوٹ مار کا کاروبار اس نے خود ہی ڈیزائن کر لیا ہوگا؟ تو جواب ہے جی نہیں، یہ شریفوں کا لڑکا ہے، انہیں سب کچھ تھالی میں رکھا چاہیے۔ یہ آئیڈیا تھا پاکستان کی اس اشرافیہ کا، یعنی ایلیٹ کلاس کا، جس میں مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، کاف لیگ، پیپلز پارٹی، فوج، بیوروکریٹس، بزنس ٹائکونز، ملکی اور غیر ملکی انویسٹر شامل ہیں۔ بجلی کے بلوں کے ذریعے ہزاروں ارب روپے کمانے کی سازش بہت بڑی ہے اور سلمان شہباز اس کا صرف 1.5% کا حصے دار ہے۔ اسے اس بزنس میں ایک چال، ایک سازش کے تحت اس لیے لایا گیا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیٹا، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو آج وزیر اعظم ہے اس کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی صفر ویلیو۔ تو حاصل گفتگو کیا ہوا کہ بجلی کے بل کبھی کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے، کیونکہ اس معاملے میں وزیر اعظم اپنے بیٹے کی وجہ سے تانا ہے، اس کی اخلاقی اتھارٹی صفر ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب کبھی اس حکومت سے نجات ملے گی تو شاید تب بجلی کے بل کنٹرول ہو جائیں گے، تو یہ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ وزیر اعظم کوئی بھی بنے، چیف آف آرمی سٹاف کوئی بھی تعینات ہو جائے، اس بجلی کارٹیل کے لوگ حکومت میں شامل ہوں گے۔ نہیں یقین تو لسٹ سن لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے بھتیجے سلمان شہباز کو آئی پی پیز کے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر خود اس ناانصافی پر مبنی بزنس میں داخل ہو رہے تھے۔ جہانگیر ترین جب اس بزنس میں داخل ہوا تو پی ٹی آئی کا سیکریٹری جنرل تھا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت کا خاندان، زرداری کے قریبی دوست اومنی گروپ والے اور سندھ کے مہر خاندان، نواز شریف حکومت سے مسلم کمرشل بینک کوڑیوں میں خریدنے والے میاں محمد منشا، معروف سیاسی پلٹی مار اور ہر حکمران جماعت کا ساتھ دینے والے جنوبی پنجاب کے مخدوم خسرو اور اس کا خاندان، درشک خاندان، نصر اللہ درشک والا، اور کے پی کے عمر سیف اللہ کا اور وہ خود اس کا خاندان۔ اس کے علاوہ شریف خاندان کچھ ایسے بزنسز کے اندر خاموش پارٹنر ہیں جنہوں نے آئی پی پیز ٹھیکے پر لے رکھے ہیں۔ براڈ کاسٹرز کے سربراہ رائے حسنین طاہر نے مجھے باقی کے آئی پی پیز مالکان کی جو لسٹ فراہم کی ہے اسے سن کر تو لگتا ہے کہ ملک میں انقلاب لائے بغیر بجلی بل ٹھیک ہونے والے نہیں۔ ہبکو کے چیئرمین حبیب اللہ خان اور داؤد گروپ کے حسین داؤد کو چھوڑیں، چلیں۔ اس میں فوج کے 4 ذیلی ادارے بما فوجی فاؤنڈیشن شامل ہیں اور سب سے بڑا پلیئر یعنی پوری آئی پی پیز کے 40% کا مالک وہ ہے جس کی پاکستان سے دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے، عوامی جمہوریہ چین۔ اب ان سے ہمارے بلوں کی جان کون چھڑائے گا؟ شہباز شریف تو ہرگز نہیں، کیونکہ اس کا بیٹا سلمان شہباز 1.5% کا حصے دار ہے اور اب تک 40 ارب روپے کما چکا ہے۔ ہر مہینے 1.5 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں جا گئے۔ سلمان شہباز میں رتی برابر بھی اخلاقی شرم ہوتی تو وہ اپنے باپ کو کہتا، ابو جی بجلی کے غیر معمولی ریٹس کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف گامزن ہے، کروڑوں پاکستانی پریشان ہیں، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنے آپ کو ختم کرنے تک پر مجبور ہونے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس بزنس سے الگ ہو جائیں۔ صرف 1.5% ہی تو ہمارا شہر ہے، میں بیچ کر پرے ہو جاتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ ان آئی پی پی سے نبٹ لیں اور یہ جو کانٹریکٹ ہے نا جو بالکل سراسر ناانصافی پر مبنی ہے، اسے پھاڑ کر پرے پھینک دیں اور بجلی کو اس کی واپس اصل قیمت پر لے آئیں۔ لیکن کہاں جی، شریفوں کا لڑکا ہو اور دل میں رحم ہو، توبہ توبہ توبہ۔ کاروبار کے لیے تو وہ اپنے سگوں کو نہیں پہچانتے، بیچاری عوام کس کھیت کی مولی ہے۔
اچھا ایک بات رہ گئی, وہ یہ کہ کچھ عرصہ قبل ایک ری نیگوسیشن کا ڈرامہ رچایا گیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ڈالر کی قیمت فکس کی گئی جبکہ فیول یعنی ایندھن کا ریٹ وہی انٹرنیشنل رہا. اب آنکھوں میں دھول جھونکنے والے اس نام نہاد نئے کانٹریکٹ سے کوئی چھوٹا موٹا فائدہ اگر ہوا بھی تھا تو وہ حکمرانوں نے خود ہی مل بانٹ کھایا ہوگا. اگر آپ کے بل کم ہوئے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیں, میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کسے ووٹ دیتے ہیں یا دیں گے, لیکن یاد رکھیں جب بھی کوئی حکومت بنے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر اس میں آئی پی پیز کے مالکان بیٹھے ہیں تو سمجھ لیں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. یہ چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی انویسٹیگیٹو سٹوری آپ سے مس نہ ہو جائے, لیکن اس سے پہلے کمنٹ میں ایک بات کا جواب ضرور دیں. فرض کر لیں سلمان شہباز کی جگہ کوئی ان پڑھ انگوٹھا چھاپ کم عقل بندہ ہوتا اور سب کچھ اسے اسی طرح تھالی میں سجا کر دے دیا جاتا تو کیا وہ بھی ایک کامیاب بزنس مین نہ ہوتا؟ میرے چینل پر اس کے نکمے سیاستدان بھائی حمزہ شہباز کے بارے میں ایک انویسٹیگیٹو سٹوری موجود ہے, چینل پر جا کر ضرور دیکھ لیں. اچھا ایک اور بات, میں بطور ڈیول ایڈوکیٹ 1 منٹ کے لیے بات مان لیتا ہوں کہ چلیں جی اگر سلمان شہباز بزنس میں نہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت تو آئی پی پی سے قوم کی جان نہیں چھڑا سکتی کیونکہ کانٹریکٹ اتنے زبردست ہیں. میں کہتا چلو آپ نہیں چھڑا سکتے, لیکن کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میرے بیٹے نے یہ بزنس چھوڑ دیا کیونکہ میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں. اب آپ مجھ پر یہ الزام نہ لگانا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی. اس پروگرام کے ایگزیکٹو پروڈیوسر رائے حسنین طاہر ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسئلے کے ساتھ حل بھی دیا کرو, تو بھائی حل دے دیتے ہیں. حل یہ ہے کہ 25 کروڑ پاکستانی ہر مہینے 33 پیسے وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز کے نام پر بجلی کے بل کے ساتھ لگا کر دے دیا کریں. یہ ہوا سال کا 1 ارب روپے. اسے کہا جائے کہ آپ یہ بزنس چھوڑ دو, گھر بیٹھ جاؤ, آپ کا باپ ہمارا وزیر اعظم ہے, اسے آئی پی پی سے کھل کر بات کرنے دو, شاید بجلی کے بل ٹھیک ہو جائیں. اچھا آپ بتائیں کیا آپ چندے میں 33 کمنٹ دیں گے؟ کمنٹ ضرور کریں اور یاد رکھیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسی کو کہتے ہیں. علی سلمان, ایریزونا, USA.